اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دنوں سے میری طبیعت ناساز ہے، اس لیے آواز بھی کچھ خراب سی آ رہی ہوگی، آپ کو معاف کیجیے گا۔ اب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت کاملہ سے نوازے، آمین۔ آج میں آپ کو حمل کا گر جانا اور اسقاط حمل اس کے بارے میں بتاتی ہوں۔ ابارشن، مس کیریج۔ قرار حمل کے بعد جب حمل اپنی پوری مدت کرنے کے قبل خارج ہو جائے تو اسقاط حمل کہتے ہیں، یعنی کہ حمل قرار پانے کے دوسرے ماہ، تیسرے ماہ، اس کے اندر اگر حمل گر جائے تو اسے ڈاکٹری اصطلاح میں ابارشن کہتے ہیں، اور اس کے بعد 7ویں ماہ تک حمل گر جائے یا 6 ماہ حمل گر جائے تو اس کو مس کیریج کہتے ہیں۔ حمل قرار سے 3 ماہ تک اسقاط حمل کا بہت اندیشہ رہا کرتا ہے، کیونکہ اس مدت تک جنین رحم میں مستحکم نہیں ہوا کرتا، مضبوط نہیں ہوا کرتا۔ اس کی علامتیں مرض کیا ہیں؟ حمل گرنے سے پہلے حاملہ کی طبیعت سست ہوتی ہے، بدن ٹوٹتا ہے، کمر اور پیڑ میں بے چینی ہوتی ہے اور دیگر ایسی علامات ظاہر ہوتی ہیں جیسے کہ خون حیض کے آنے کے وقت ظاہر ہوا کرتی ہیں۔ بادہ خون کم و بیش خارج ہونے لگتا ہے، پیڑوں اور شکم میں کاٹنے والی دردیں ہوتی ہیں، کیونکہ اکثر نوبت پہ نوبت ہوتی ہے، اور آخر یہ دردیں شدت اختیار کر لیتی ہیں اور درد ذیقی سی ہونے لگ جاتی ہیں۔ پیچھے کی جانب بوجھ کا دباؤ زیادہ بڑھ جاتا ہے، پانی خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جنین گر جاتا ہے اور بچہ گر جاتا ہے یا حمل گر جاتا ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ نمبر 1، خون کی کمی یا عام کمزوری سے، رحم کی دیواروں کا بہت سخت ہو جانا، لکوریا کا کثرت سے پیدا ہونا یا کثرت مجامت، رحم اور شکم کے کئی ایک شدید امراض کی وجہ سے، دیگر کئی ایک امراض جیسے چیچک، سرخ بخار، سل، خناق وبائی، خصوصاً والدین کا یا ان میں سے کسی ایک کا مزد آتشک میں مبتلا ہونا، یہ بھی اس کی بہت بڑا سبب ہے۔ حاملہ کے حفظان صحت کا پوری پابندی نہ کرنا، مثلا تنگ و تاریک نمناک مکان میں رہنا، کسی بیماری کی تیمارداری کرنا اور ساتھ ہی کام کرنا، مثلا اور منشیات کا بکثرت استعمال کرنا، وزنی چیز اٹھا لینا، گر پڑنا، چوٹ آ جانا، سیڑھیوں پر چڑھتے اترتے وقت پاؤں کا نیچے اوپر پڑنا، ان بیلنس پاؤں کا ہو جانا، ٹھوکر کھانا، اچھلنا کودنا، لمبا پیدل سفر کرنا، یکے بعد گاڑی وغیرہ خراب سڑکوں پر سفر کرنا یا سواری کرنا جس میں اچکولے زیادہ آتے ہیں، دور سے اچھلنا کودنا، ناچنا، دیر تک کپڑے سینے والی سلائی مشین پر بیٹھنا، کس کر پوشاک پہننا، یعنی کہ ڈریس کو کس کر پہننا، یعنی کہ جو پائجامہ یا شلوار اس کے ادار بند کو کس کے باندھنا، تیز مسل لینا، رنج و غم اور فکر و تردد کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ ابارشن کا عمل وجود میں آتا ہے۔ بعض مستورات کو بدون کسی خاص سبب کے اسقاط حمل کی عادت بھی ہو جایا کرتی ہے، تو اس وجہ سے اگر اس کا ہم
احتیاط کر لیں تو ہم ابارشن اور مسکیریج سے بچ جاتے ہیں۔ ہاں، ہومیوپیتھک میں اس کا علاج کیا ہے؟ جب اس بات کا ڈر ہو کہ ابارشن ہو جائے گی تو ایکونائٹ، آرنیکا، ہیمامیلس، وائنس، کیل، وائبرینم اپولس یہ احتیاطاً کھا لینی چاہیے، استعمال کرنی چاہیے۔ اور جب استقاط ہو جائے، دوران ابارشن ہو جائے تو اس کے وقت کروکس، ایپیکا، سائبائنا اور اسکیل اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور مانے استقاط اگر آپ روکنا چاہ رہے ہیں کہ اسقاط نہ ہو تو الٹریس، کلکیریا کرب، کائلوفالم، پلسٹیلا، سبائنا، سیکیل، وائبرینم اپولس کو استعمال کراؤ۔ سبائنا جب عورت کو حمل کے تیسرے مہینے حمل گرنے کا خدشہ ہو جائے، یعنی خون کا داغ لگے، جو اکثر اوقات پہلی علامت سمجھی جاتی ہے، پھر کمر میں درد ہونے لگے اور جو شرمگاہ تک جاتا ہو، کولے سے شرمگاہ تک پھیلتا ہو، کولے سے شرمگاہ تک کھینچنے والی دردیں ہوں، خون چمکیلا اور سرخ ہو، تو یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے سبائنا۔ یہ دوائی سوزش رحم کے لیے بھی مفید ہوتی ہے، جبکہ ساتھ ہی استقاط کا اور بعد خون کی ندیاں بہتی ہوں۔ اس کی خوراک 1x سے لے کر 1x کے 5 قطرے ہر گھنٹے بعد دینے چاہیے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ اسکیل کار ہے۔ اسکیل کار ان کے لیے مفید ہے جو کمزور، پتلی، دبلی مستورات ہوتی ہیں، اور دیگر مستورات کے لیے عموماً یہ دوران مظہر ہوا کرتی ہیں، جبکہ استقاط حمل کا ڈر خواہ حمل کے ابتدائی مہینوں میں پیدا ہو جائے خواہ پچھلے مہینوں میں۔ اس کی علامت یہ ہیں کہ درد ذیل مانند اکثر دردیں ہوتی ہیں اور سیاہ سیال خون بکثرت خارج ہوتا ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے چیز اندر گھس گئی ہو، اور چہرہ جو ہے اندر کو گھسا ہو، ٹانگیں اور بازو جھنجھناہٹ ہوتی ہو، ایسا محسوس ہوتا ہے گویا ان کے اوپر چونٹیاں رگ رہی ہوں اور ہوا کی بڑی طلب ہوتی ہو۔ اندھیرے میں اور بند کمروں میں وہ اپنے آپ کو گھٹن محسوس کرتی ہوں۔ اسکیل کار کے ہر گھنٹہ بعد 5 قطرے دیں۔ اسکیل کار ہارٹ مین میں اسکیل کار ڈاکٹر ہارٹ مین سیکیل 12x طاقت میں استعمال کرنے کی سفارش کرتے ہیں۔ وائبرینم اپولس استقاط حمل کو روکنے میں یہ خاصا درجہ رکھتی ہے، جبکہ درد شکم کے نچلے حصے رانوں میں جاتی ہیں۔ اس دوائی دینے سے یہ چھننی دردیں بند ہو جاتی ہیں۔ جن مستورات کو استقاط حمل کی عادت پڑ گئی ان کے لیے یہ بڑی بیسٹ دوائی ہے وائبرینم اپولس۔ اس کے کیو کے 5 قطرے ہر گھنٹہ بعد استعمال کرائیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے کالیوفالم۔ فاسد درد ذیل، جھوٹی دردیں جس کو کہتے ہیں، یہ دوائی نہایت مفید ہوتی ہے اور نیز یہ معنی حمل استقاط حمل بھی ہے، اور یہ حمل استقاط کو روکتی ہے، یعنی حمل گرنے کو روکتی بھی ہے۔ نہایت سخت کمر درد کمر اور شکم سے پہلوؤں میں ہوتا ہے، رحم کا سکڑاؤ بہت کمزور ہو اور خون تھوڑا تھوڑا نکلتا ہو، یہ دوائی اس وقت یہ نہایت کارآمد ثابت ہے۔ اس کی خوراک ہے کیو کے 5 قطرے ہر گھنٹہ بعد استعمال کرائیں۔ اس کے بعد سی پی آ جاتی ہے۔ یہ ایک مشہور معنی استقاط حمل ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اعصابی اکساہٹ، ڈھیلا پن، مقدمے بوجھ۔ اس کو ہر 2 گھنٹہ بعد 1x دیں۔ سنامون جب اعضاء کو کھچاؤ پہنچے یا غلط قدم رکھنے کے باعث استقاط کا پیدا ہو گیا وہ ڈر
خون بکثرت خارج ہو، خفیف ہو تو یہ مفید ہوا کرتی ہے سناموم۔ اس کو کیو کے 2 قطرے ہر گھنٹہ بعد استعمال کریں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آرنیکا۔ یہ ضرب یا چوٹ لگنے کے باعث گرنے سے خصوصاً جب درد شروع ہو جائے اور ساتھ ہی خون خارج ہونا شروع ہو جائے، تمام جسم دکھے، بستر سخت معلوم ہو تو یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ اس دوائی کے 3 ایکس کے ہر گھنٹہ بعد استعمال کرائیں۔ اسی طرح ایکنیشیا ہے، صدمہ کی وجہ سے جو عورتیں آہائیں بھرتی ہیں اور جن کی طبیعت پریشان رہتی ہے، وہ بھی اسی طرح 3 ایکس استعمال کریں۔ ایپیکاک ہے، ایکونائٹ ہے جو خوف و دہشت کی وجہ سے حمل کا گر جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بیلا ڈونا ہے، اجتماع خون سر کی طرف جس کا اجتماع خون ہو۔ اور اس کے بعد سیمیسی فیوگا ہے۔ سیمیسی فیوگا ہے جو اسقاط حمل کو روکنے میں بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک سیمیسی فیوگا ہے، درد شکن کے آر پار، کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف۔ پہلی طرف اڑتی معلوم ہوتی ہے، مریضہ دھوری ہو جاتی ہے، پھر دوسری طرف پھر مریضہ سیدھی ہو جاتی ہے۔ اور مریض مستورات کو جب اسقاط حمل کی عادت پڑ چکی ہو تو یہ دوائی بہت ہی نافع ہے۔ اس کی ہے کیو کے 5 قطرے ہر 2 گھنٹہ بعد۔ دوائی کی خوراکیں ہر 15 یا 30 یا 60 منٹ کے بعد دی جاتی ہیں جبکہ مریض کا زور ہو۔ جب مرض کمی پر ہو تو ہر 2 یا 4 گھنٹہ کے بعد انتخاب کردہ دوائی کی خوراکیں دی جاتی ہیں۔ جو ہی خطرہ کی ذرا سی علامت کا اظہار تو فوراً حاملہ کو ایک سرد ہوادار کمرے میں لٹا دینا چاہیے، اسے چلنے پھرنے سے اٹھنے کی اجازت نہ دیں۔ اسقاط کی تمام علامات جب تک غائب نہ ہو جائیں اس کو بیڈ ریسٹ ہی چاہیے۔ غذا ہلکی پھلکی، زود ہضم، قبض والی خوراک نہیں دینی چاہیے۔ اراروٹ جیسا گودانا، کھچڑی وغیرہ کا استعمال کروائیں۔ گرم اشیاء پینے سے اجتناب کریں، کافی یا گرم چائے۔ مجامہ سے بالکل قطعی پرہیز رکھیں۔ سرد پانی میں کپڑا بھگو کر پیڑوں پر رکھیں یا اندہامِ نہانی میں رکھیں یا برف پیڑوں پر لگائیں، اور اصحاب مرض میں جن جن باتوں کا ذکر ہے ان سے بچے رہیں۔ اگر اسقاط حمل ہو گیا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ جب اسقاط حمل ہو جائے اس کے بعد ویسے ہی احتیاط کرنا لازم ہوتی ہے جیسے کہ وضع حمل کے بعد کی جاتی ہے۔ مریضہ کو آرام سے بستر پر لٹائے رکھیں۔ اگر مریضہ کافی آرام کرنے کے بغیر بستر پر ہی اٹھ کر گھر کا کام کرنے لگی تو کئی قسم کے امراض رحم اپنی اصل جگہ سے ٹل جاتا ہے، اور رحم کا باہر نکل آنا، ناف کا بڑا ہو جانا، نیز اسقاط کا عادی ہو جانا، ان امراض میں مبتلا ہو جایا کرتی ہے مریضہ جب یہ اسقاط کے بعد آرام نہیں کرتی۔ اس کے حفظ بات قدم کیسی ہونی چاہیے؟ جن مستورات کو یا جن مریضہ کو اسقاط کا ڈر رہتا ہو یا جن کو پہلے اسقاط ہو چکا ہو، یوں ہی ان کو حمل قرار پائے تو مندرجہ ذیل ادویات میں سے مواجہ علامت انتخاب کر کے یا 2-3 ماہ تک 1 یا 2 مرتبہ روزانہ استعمال کر لینی چاہیے، یعنی کہ کالوفالم، سیمیسی-فیوگا، ہیلونائز، پلسٹیلا، سبائنا، سیکیل اور کلکیریا سیپیا وغیرہ۔ ان کی گاہے گاہے ایک آدھی خوراک لیتے رہنا چاہیے، باری باری۔ اگر کالوفالم کی لے لیا ہے تو دوسرے دن سیمیسی کی لے لے، تیسرے دن ہیلونائز کی لے لے، اسی طرح چوتھے دن پلسٹیلا کی، پھر سبائنا کی، پھر سکیل کی اور نیز کلکیریا یا سیپیا وغیرہ کی، یہ ساری لے لیں تو اسقاط حمل سے بچ جائیں گی اور کوئی بھی عوارض پیدا نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ حمل بحفاظت مکمل ہو جائے گا۔
خدا حافظ. امید ہے کہ آپ کو استقاط حمل اور مس کیرج کا پتہ چل گیا ہوگا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.